اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ سورہ الطور یہ سورہ مکی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بعض چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ فرمایا والطور، قسم ہے طور کی، لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق کی، بیت معمور کی، بلند چھت کی، اور موج زن سمندر کی۔ یہ جو مظاہر قدرت ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ طور پہاڑ کو کہتے ہیں، لیکن سینا، وادی سینا میں جو پہاڑی ہے وہ اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ لفظ مشہور ہو گیا، طور کہتے تھے، تو وادی سینا کی پہاڑی ذہن میں آ جاتی ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے مبارک قرار دیا تھا، اور اس جگہ کی بڑی تاریخ ہے کوہ طور کی، بہت بڑی تاریخ۔ اس اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس پہاڑی کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا قسم ہے والطور و کتاب مسطور، مسطور سترے، لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ آسمانی کتب ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا اندراج ہے۔ یا لکھی ہوئی کتاب جو ہے صحیفہ اعمال ہے بندوں کے، جو ہر شخص کے سامنے آ جائے گا یہ صحیفہ۔ بہرحال صحف انبیاء مراد لینا جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ کتاب مسطور صحف انبیاء، انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی کتابیں وہ لکھی جاتی تھی۔ قدیم زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، اور پتلے اور نرم چمڑے کے اوپر لکھتے تھے۔ پھر فرمایا والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم۔ وہ آباد گھر سے مراد عبادت کرنے والوں سے آباد گھر، عبادت گزاروں سے آباد گھر۔ زمین کے اوپر کعبہ ہے، جو کعبہ ہے اسی کے برابر آسمان میں بھی ایک گھر ہے، اس کو بھی بیت معمور کہتے ہیں، جہاں فرشتے جمع ہوتے ہیں عبادت کے لیے۔ یا اہل ارض کا کعبہ مراد ہو یا بیت معمور، اور اسلامی اصطلاح میں تو جو آسمان کے اوپر جو بیت ہے اس کو بیت معمور کہتے ہیں۔
والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی، آسمان بلند چھت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ سقف محفوظ کہ آسمان کے اوپر ایک سقف ہے، آسمان جہاں ہم لوگ جو اوپر دیکھتے ہیں، اوپر ہم ستارے دیکھتے ہیں، یہ کوئی چھت وت ہم نہیں دیکھتے، اور اس کے علاوہ ہمارے زمین کے اوپر ایک چھت ہے، وہ نہایت اہم چھت ہے ہمارے لیے۔ وہ چھت کیا ہے؟ وہ چھت جس کو سقف محفوظ کہا ہے، ہم کو محفوظ رکھنے والی چھت ہے، وہ ڈھال ہے جو کرۂ ارض کے گرد موجود ہے۔ ایک ڈھال، زمین کے گرد ایک ڈھال ہے، سبحان اللہ۔ اور ڈھال بھی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی ایک ڈھال بنائی ہے، آپ کو نظر بھی نہیں آتی، اور آسمان سے آنے والے مضرات، مضر چیزوں کو روکتا ہے وہ۔ یہ ایک ڈھال زمین کے گرد، اس ڈھال یعنی زمین کے اوپر ہوا ہے نا، یہ ہوا اوپر جانے کے بعد وہ ہوا ختم ہو جاتی ہے، انسان زیادہ زمین سے اوپر چلا جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہوا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک یہ اوزون کہتے ہیں، اوزون آج کل کے سائنسدانوں نے نام رکھا ہے اوزون، اوزون ہے، اوپر سے دن رات میں لاکھوں کی تعداد میں آسمانی پتھر گرتے ہیں، آسمانی فضا میں پتھر جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ پتھر جو ہے زمین کی کشش کے دائرے میں آتے ہیں تو پھر نیچے گرتے ہیں، زمین کی کشش میں نہیں آتے تو گھومتے رہتے ہیں، گھوم رہے ہیں، عرصے سے گھوم رہے ہیں، لیکن فضائے ارضی میں آ جائے تو پھر زمین کی طرف آتے ہیں۔ اگر وہ آزادانہ زمین کی طرف آ جائے تو زمین کو تہہ نس کر دے آسمانی پتھروں سے، لیکن یہ پتھر جو ہے وہ اس ڈھال سے ٹکراتے ہیں، اور اس ڈھال سے ٹکرانے کے بعد وہ پتھر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کہ رفتار کا بھی ذکر کیا ہے سائنسدانوں نے، وہ کتنے ہزار میل فی گھنٹے کے رفتار سے وہ پتھر زمین کی طرف چلتے ہیں، اور وہ تیز رفتار چلنے کی وجہ سے اس کو اوپر آگ لگتی ہے، وہ آگ کا بگولا ہو جاتا ہے، آگ کا بگولا ہونے کے بعد وہ اوزون سے ٹکراتا ہے، ٹکرانے کے بعد پاش پاش ہو جاتا ہے، آپ کو رات کو نظر بھی آتا ہے، ہاں جی، اور اس کو شہاب کہتے ہیں، آپ ہاں جی، شہاب ثاقب، رات کو نظر آتا ہے۔ جہاں جن علاقوں میں یہ ٹریفک وغیرہ اور کارخانوں کے دھواں شواں نہیں ہے، آسمان صاف ہے، وہاں آپ کو رات کو بہت زیادہ ستارے بھی نظر آتے ہیں، شہاب ثاقب بھی نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں تاریخ میں بہت سی جگہوں پر آسمانی پتھر گرے بھی ہیں،
اور لاکھوں پتھر گرتے ہیں، ان میں سے ایک دو نیچے آ جاتا ہے، یہ ڈھال ہے، اور پتھروں کو بھی روکتا ہے یہ ڈھال، اور ساتھ ساتھ آفتاب سے، سورج سے آنے والی شعاعوں میں جو مضر شعاع ہیں ان کو بھی روکتا ہے۔ اگر وہ آزادانہ زمین کی طرف آ جائے تو پھر یہاں طرح طرح کی بیماریاں آ جائیں لوگوں میں، اور درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو جائے اگر یہ ڈھال نہ ہو۔ ابھی کہتے ہیں اس ڈھال میں سوراخ ہو گیا اور دھوپ سے آنے والے مضر اثرات براہ راست زمین پر آ رہے ہیں، اس وجہ سے قسم قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ زمین سے بہت بڑا دھواں جاتا ہے باہر اوپر، کروڑوں کی تعداد میں گاڑیاں چلتی ہیں، ان گاڑیوں میں پیٹرول چلتا ہے اور اس کا دھواں اوپر جاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں کارخانے ہیں، کارخانوں سے بھی دھواں نکلتا ہے۔ یورپ کے اندر کتنے کارخانے چلتے ہیں، اللہ! ہم اور آپ کا استحصال وہ کس طرح کرتے ہیں، ان کارخانوں سے ہمارا استحصال کرتے ہیں۔ صنعت میں آگے ہیں نا وہ لوگ، کیسے صنعت میں آگے ہیں؟ کارخانے بڑے، ان کارخانوں سے ہمارا خون بھی چوستے ہیں وہ، اور اوپر بھیج کر فضا کو بھی مسموم کرتے ہیں وہ، اور اوزون میں سوراخ بھی کرتے ہیں وہ، اور سورج کے ضرر والے شعاع نیچے آنے دیتے ہیں وہ، اور درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کا سبب بن رہے ہیں وہ۔ یہ ہے ان کی مہربانیاں، جدید صنعتی ترقی کی مہربانیاں، اس لیے فرمایا سقف محفوظ ہے۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے موج زن سمندر کی۔ یہاں ہمارے لیے جو زندگی ہے، زمین کے اوپر زندگی، وہ مرہون ملت ہے سمندر۔ سمندر سے بخار اوپر کو اٹھتے ہیں، سمندر کا پانی جو ہے وہ ہے نا شورہ زار ہے، نمکین پر، وہ پانی، اس پانی سے کوئی سبزہ وبزہ نہیں اگتا، نہ درخت شرخت اگ سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت نمک ہے، مگر وہاں سے اٹھتے ہیں بخار۔ بخار جب اٹھتے ہیں، خالی پانی اٹھتا ہے چھوٹے چھوٹے ذرات میں آسمان کی طرف، اور وہ جو نمک ہے وہ ساتھ نہیں اٹھ سکتا اوپر، نمک نہیں اٹھتا، نمک چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل نہیں ہو سکتے، پانی چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہوتے ہیں، جس کو ہم بخار کہتے ہیں، بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اوپر آسمان کی طرف وہ اٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہوا کو حکم ملتا ہے چلاؤ ان کو خشکی کی طرف، ان بخاروں کو خشکی کی طرف چلا دیتی ہے ہوا، اور یہاں سرد علاقوں میں پہنچ کر کے وہ بادل بن جاتے ہیں، اور پھر بادل برسنا شروع کرتے ہیں۔ سمندر کا پانی اٹھا کر کے لاتا ہے اللہ تعالیٰ بادل کے ذریعے، اور بادل کو چلانے کے لیے ہوا کے ذریعے،
اور خشک زمینوں کو آباد کرتا ہے، زندگی کے اسباب و وسائل فراہم کرتا ہے انہیں۔ والبحر المسجور، قسم ہے اس سمندر۔ مسجور اس کا معنی کیا ہے؟ موج زن سے۔ مسجور کا دوسرا معنی ہے آگ، یعنی آگ اور بھاپ میں تبدیل ہونے والے سمندر کی قسم۔ والبحر المسجور، آتشین سمندر کی قسم۔ آتشی، پانی اور آتش، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں قسم ہے سمندر کی جب اس میں آگ بڑک اٹھے۔ ایک روایت ہے ادھر کہ واقف اسرار و رموز حضرت علی علیہ السلام، آپ نے ایک یہودی سے پوچھا تمہاری کتاب میں آگ کی جگہ کون سی ہے؟ آگ کہاں ہوتی ہے؟ اس یہودی نے کہا سمندر۔ آپ نے فرمایا یہ شخص صحیح کہتا ہے، ہماری کتاب میں بھی ہے والبحر المسجور، یہ آتشین سمندر۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ سمندر آتشین ہے، کوئی وقت ایسا آئے گا کہ سمندر سے ہی آگ اٹھے گی۔ قسم ہے ان چیزوں کی، ان عذاب ربک لواقع، یہ ساری قسم کھانے کی سے، ساری قسم کھانے کے بعد اس منکرین سے خطاب ہے کہ تمہارے رب کا جو عذاب ہے منکرین کے لیے، مکذبین کے لیے لواقع، وہ آنے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت سے ان کے ساتھ قسم کھائی، جس ذات نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے، اور بیت معمور کو اور آسمان کو اور سمندر کو خلق کیا ہے، اس کے لیے تمہارا دوبارہ خلق کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ تمہارے لیے دوبارہ تم کو زندہ کر کے عذاب دینا جو ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی طاقت آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ وہ عذاب کب آئے گا؟ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون۔ اس روز آسمان بری طرح تھر تھرائے گا، پہاڑ پوری طرح چلنے لگیں گے، بس اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے جو بیہودگیوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ موجودہ نظام کائنات کا درہم برہم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام کو وجود دینا اور دوسرے نظام بنانا، یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔
اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ایک کن فیکون، کاف و نون، کاف و نون بھی نہیں چاہیے، صرف ارادہ چاہیے، اس سے کائنات وجود میں آتی ہے، ایک کائنات، اور ایک کاف و نون سے ایک کائنات جو ہے وہ تباہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک اور کن کن فیکون سے دوسری کائنات وجود میں آتی ہے۔ یوم تمور السماء مورا، آسمان تھر تھرائے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹتے ہیں، کہ کائنات لپیٹنی چاہیے، ختم، کچھ نہیں۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، اس کے بعد دوسری کائنات ایک اور کن فیکون سے وجود میں آئی۔ اچھا، آپ کے معلومات کے لیے اس جگہ ایک یہ تھیوری ہے، نظریہ ہے، مفروضہ ہے، مفروضہ، اس کو حقیقت نہ لے، مفروضے ہیں سائنسدانوں کے، اور ان کو ہم رد کرتے، تکذیب کر کے آنکھیں بھی نہیں دکھاتے، اور ان کو ہم تسلیم بھی نہیں کرتے، مفروضہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی صحت کا مدعی نہیں کہ آپ تکذیب کریں، اس کا باطل ہونے کا بھی کوئی مدعی نہیں، مفروضہ ہے۔ مفروضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو آپ رد کریں گے نہ قبول کریں گے، مفروضہ کے طور پر قبول کریں، ایک مفروضہ ہے کر کے ہم ایک مفروضے کے طور پر لیتے ہیں۔ وہ مفروضہ کیا ہے کہ یہ آسمان و زمین، یہ کائنات کچھ نہیں تھا کہتے ہیں، ہماری دینی تعلیم میں بھی نہیں تھے کہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، اور کوئی یہ بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں کا اتفاق ہو گیا یہاں۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی کن فیکون ہو گیا، کائنات وجود میں آ گیا، 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ ہمارے دینی تعلیمات کہنا ہے۔ یہ مفروضہ والے کیا کہتے ہیں؟ مفروضہ والے کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ ہو گیا، ایک دھماکہ ہو گیا جی، اس دھماکے سے تمام کائنات وجود میں، بہت بڑا دھماکہ۔ ہمارے دینی روایات میں اللہ اس وقت بھی تھا جب تھا بھی نہ تھا، کانا نہیں تھا، کان اللہ ولم یکن کانا، فخلق الکون والمکان، خلق المکان والزمان، مکان بنایا کائنات، اور زمان بھی مخلوق ہے، زمانہ بھی مخلوق ہے، یہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جو دھماکہ ہوا، کائنات کی تخلیق کے لیے جو دھماکہ ہوا، اس پر وقت نہیں لگا۔ کتنا وقت لگا؟ کہتے ہیں 1 سیکنڈ کا کئی اربواں حصہ، یہ لوگ کہتے ہیں، مفروضہ ہے نا، 1 سیکنڈ کا کئی اربواں حصہ وقت لگا، وقت نہیں لگا، 1 سیکنڈ کا کئی اربواں، 1 سیکنڈ کو کئی ارب میں تقسیم کریں کیا وقت آتا ہے؟ اس میں یہ کائنات وجود میں آ گئی، یہ ان کی تھیوری کا کہنا ہے۔
اور آج کل جو کچھ وجود میں آیا ہے، جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے، ایک چھوٹی سی بات کہیں یہاں کہیں، وہ بھی اسی دھماکے وقت کا مرہون ملنا۔ پورے نظام کائنات میں جو کچھ ہے اس ایک دھماکے سے وجود میں آیا ہے۔ اور پھر یہ ایک بات، دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس کے ایک زندگی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، جی، کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو حرارت ہے، کائنات ایک حرارت کے اوپر قائم ہے، وہ حرارت ختم ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا یہ ساری حرارت ختم ہو گئی اور دنیا کائنات نیست نابود، کائنات نیست نابود ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری کائنات بنائی۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ کائنات بنائی تھی، نعید اعادہ بھی کریں، دوبارہ بھی اس کائنات کو بنائیں۔ جی، یہ ہے، یہ کائنات قیامت کے دن ایک مرتبہ ختم ہونا ہے، پھر دوسری کائنات وجود میں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔